انتہائے عشق ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 1 کی طرف۔ رات کی سیاہ چادر نے باہیں پھیلا کر شام کی سرمئی روشنی کو اپنے اندر لپیٹا تو شہر بھر میں مصنوعی روشنیاں جگمگ کرنے لگیں۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ وہیں روڈ کی ایک طرف خوبصورت سا کلینک تھا۔ اندر کی طرف آئیں تو ایک کمرے میں میز کی ایک طرف ڈاکٹر سیماب مصروف سی فائل پر جھکی تھیں اور میز کی دوسری طرف وہ ہتھیلیوں پر چہرہ ٹکائے خاموشی سے نیلی آنکھوں میں ہفکی سے لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پر اس کی آنی صاحبہ پوری طرح سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ 1 گھنٹے سے وہاں بیٹھی تھی۔ شام رات میں ڈھل چکی تھی پر آنی کا کام ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آہر تنگ آ کر ہاتھ نیچے کیے اور ہلکے ہلکے سے ٹیبل کو بجانے لگی۔ تبھی سیماب نے سر اٹھا کر اس کے ناراض چہرے کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر انہوں نے فائل بند کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب چلیں یا کوئی اور کام ہے آپ کو؟ اس نے آنکھیں گھما کر ناراضگی سے پوچھا۔ بس 10 منٹ اور میری نیلی آنکھوں والی گڑیا، انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپک کر کہا۔ اوف آنی، اس نے منہ بسور کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ بس میرا بچہ، 10 منٹ اور دو ہنی آپی کو، اپنی آنی کو، انہوں نے محبت سے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر گہری سانس بھری۔ سارے کام آپ کو آج ہی یاد آ رہے ہیں آنی، پر چلیں کوئی بات نہیں، میں کچھ دیر اور ویٹ کر لیتی ہوں۔ اس نے احسان کرتے ہوئے اس کے انداز پر سیماب ایک دم ہنسنے لگی۔ مہربانی میری پیاری سی نازولو لیوا، اس کے بال بگاڑ کر لاڈو سے بولی۔ اٹس اوکے مائی ینگ سی آنی، اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے ان کی پشت کو دیکھا۔ ڈاکٹر سیماب تھی تو اس کی آنی پر عمر سے زیادہ نہ تھی۔ وہ نازلی کی بڑی بہن لگتی تھی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو نازلی کرسی سے اٹھی اور گھوم کر آنی کی کرسی تک آئی۔ مسکرا کر کرسی پر بیٹھی اور سامنے پڑی اسٹیتھوسکوپ کو اٹھا کر گلے میں ڈالی۔ سر کرسی کی پشت پر سے ٹیک لگا کر ہلکے ہلکے جھولے لیتی آنکھیں موند گئیں۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آنی سے مل کر وہ چہکنے لگتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے چھوٹا بچہ کافی وقت اپنی ماں کو دیکھ کر کھلسا اٹھتا ہے۔ کبھی کبھار وہ ہفتے کا ایک دن آنی اور اس کی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ گزارتی تھی۔ آنی کو اس سے بہت محبت تھی، دونوں میں کافی دوستی تھی، اس لیے نازلی سارے نخرے آنی کو ہی دکھاتی تھی۔ انسان لاڈ اور نخرے بھی وہی کرتا ہے جہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لاڈ نخرے اٹھائے جائیں گے، ورنہ اپنی ماما آنی کی نیلی آنکھوں والی گڑیا گھر میں بالکل مختلف نازلی ہوتی تھی۔ اپنے آپ کو کھوئی تنہا اکیلی سی ماما کی یاد آنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ سمٹ گئی۔ دل دکھ سے بھر گیا۔ اسے اپنی ماما کی بہت یاد آتی تھی، ان کی ہر بات، ان کے خوبصورت چہرے کا ہر رنگ نازلی کے دل پر نقش تھا۔ ایک یاد نے اس کے دل سے دھواں سا بھرا تھا۔ بند آنکھ کے کونے میں ایک موتی ٹوٹ کر گال پر بکھرا۔ آئی مس یو ماما۔ اس کے لب آہستہ سے ہلے۔ اچانک باہر سے تیز بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ ایک دم سیدھی ہو بیٹھی، ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کیے۔ ابھی وہ اٹھنے کو تھی جب دروازہ کھول کر 2 لڑکے اندر داخل ہوئے۔ ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھی بیٹھی نازلی کو نہ دیکھا، جبکہ نازلی نے آنکھیں سکیڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ ایک جینس شرٹ میں ملبوس فکرمند سا لڑکا لگ رہا تھا، دوسرا سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ مضبوط شانوں پر کالی شال ڈالی تھی، مغرور چہرہ بالکل سنجیدہ تھا اور روشن پیشانی پر بال پڑے تھے۔ آپ یہاں بیٹھی لالا، جینس والے لڑکے نے پریشان ہوئے اسے کرسی پر بٹھایا۔ کم آن دا ریلیکس ہو گمبھیر آواز میں کہا۔ آپ تکلیف میں ہو؟ میں تو کیسے ریلیکس رہ سکتا ہوں لالا؟ دراور نے محبت سے اپنے لالا کو دیکھا۔ نازلی ہونک سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ دونوں اپنے ہی راز و نیاز میں لگے تھے۔ اس نے آگے ہو کر اس لڑکے کے لالا صاحب کو دیکھنا چاہا کہ بھلا اسے کیا تکلیف ہوگی، پر وہ دراور نامی لڑکا اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کی وجہ سے کرسی پر بیٹھا وہ شخص اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ جب دراور ایک دم سے اس کی طرف پلٹا، تیز قدموں سے اس کی جانب آیا اور نازلی نے چونک کر اسے دیکھا۔ ڈاکٹر، میرے لالا کو چوٹ آئی ہے، آپ انہیں دیکھیں پلیز۔ اس نے کرسی پر بیٹھے محترم کی طرف اشارہ کیا جو پوری طرح سے سوچوں میں گم تھے۔ وہ میں نازلی نے کہنا چاہا وہ ڈاکٹر نہیں ہے، پر دراور نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ جو پوچھنا ہے بعد میں پوچھ لیجیے گا،
پہلے لالا کا چیک اپ کریں۔ نازلی نے پریشانی سے اس بے صبرے لڑکے کو دیکھا۔ اس نے جلدی سے اسکوپ اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ شاید اس کی وجہ سے ہی سامنے والے کو غلط فہمی ہو رہی تھی۔ دراور نے بے چین ہو کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ سن رہی ہیں میری بات؟ لالا کو بہت چوٹ آئی ہے، آپ جلدی سے ان کا چیک اپ کریں پلیز، اب کی بار جھنجھلا کر بولا۔ نازلی نے ایک نظر سوچوں میں گم چوٹ کھائے اس کے لالا کو دیکھا۔ بظاہر تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس شخص کو چوٹ آئی ہوئی ہے۔ نازلی کو تجسس ہوا کہ دیکھے تو آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور کرسی پر بیٹھے اس شخص کے سامنے کھڑی ہوئی جو ہنوز پتہ نہیں کون سے خوابوں میں کھویا تھا۔ نازلی کی نظر ایک پل اس کے وجیح چہرے پر ٹھہری۔ اگلے ہی پل اس نے پوچھا، سر جھٹکا اور چوٹ کہاں آئی ہے؟ اس نے دراور کو دیکھ کر مدھم آواز سے پوچھا۔ دراور نے شکر کیا کہ ڈاکٹرنی صاحبہ کچھ بولی تو صحیح۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے لالا کے بائیں بازو سے شال ہٹائی۔ قمیض کا سفید بازو خون سے لال ہو رہا تھا۔ کوہنی سے ذرا اوپر شہادت کی انگلی کے اوپر گہرا کٹ لگا تھا جس کی سائڈ پر زخم خون جمع ہوا تھا اور زخم سے مزید خون رس رہا تھا۔ نازلی نے اس کے بازو کو دیکھا تو منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹی، جبکہ اس کی میٹھی مدھم آواز نے اس مغرور شہزادے کو سوچوں میں کھینچ نکالا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ گلابی لباس میں ملبوس وہ موم سی گڑیا تھی، شاداب چہرہ، جھیل سی بڑی بڑی نیلی آنکھیں، گلنار سے بائیں گال سے چھوٹا سا جو قدرت نے جیسے بری چہرے کے نظر اتارنے کے لیے لگایا تھا، اس کے چہرے سے نظر ہوتی ہوئی اس کے بالوں تک کی گھنے سیاہ بالوں کا مسی جوڑے میں بنا تھا جس میں سے کچھ شریر لٹیں نکل کر اس کے گالوں کو چوم رہی تھی۔ گال پر بکھری ناگن کی زلفیں ہوتی ہیں۔ اس کی نظریں بھی ان ڈائمنڈ ایئرنگ رنگ کی رنگ پر پڑی جو اس کانچ لڑکی کے کان کی لوگ کے ساتھ چمک رہی تھی۔ وہ جیسے شہر میں جکڑا جا رہا تھا، نظر تھی کہ لوٹ کر واپس آنے سے انکاری تھی۔ دراور کچھ کہہ رہا تھا پر اس کی بات اسے سمجھ نہ آئی۔ وہ جیسے اس لڑکی کے جادو کے زیر اثر تھا، کچھ اور دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ دیکھیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں، نازلی نے دراور کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس کی مدھم آواز ہی سے اسے شہر سے باہر لانے کا باعث بنی تھی۔ جھنجھلایا سا تھا اور اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا۔ حد ہو گئی، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو پھر آپ نے ہمارا وقت کیوں برباد کیا؟ یہ بات آپ پہلے بھی بتا سکتی تھیں۔ نہیں، وہ تب کر بولا۔ نازلی کو اس کے انداز پر غصہ آیا۔ پہلے دونوں محترم بنا اجازت لیے اندر آ کر بیٹھ گئے، خود ہی اسے ڈاکٹر سمجھ لیا اور اب الزام بھی اسی پر ڈال دیا۔ اس نے گھور کر دراور کو دیکھا۔ دیکھیں مسٹر، میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی پر آپ نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اٹھیں ہاشم لالا، آپ کو کہیں اور لے کر چلتا ہوں، یہاں تو ڈاکٹر ہی غائب ہیں اور اپنی جگہ پتہ نہیں کسے بٹھا دیا، اور جھنجھلا کر کہتا آگے بڑھا۔ دیکھیں وہ ڈاکٹر نازلی سے نے کچھ کہنا چاہا پر دراور اس کی بات کاٹی۔ آپ پلیز میری مزید ہمارا وقت برباد نہ کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اس کی بات پر نازلی کا چہرہ لال ہوا۔ بدتمیز لڑکا، اس نے دراور کو دیکھ کر دانت پیسے۔ ہاشم خان جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اس نے دراور کو دیکھا۔ دراور ان انداز میں کہا گیا۔ نازلی نے ایک نظر ہاشم خان کو دیکھا، اسی پل ہاشم نے بھی اسے دیکھا۔ لمحے بعد دونوں کو نظریں ملیں۔ وہ ان پر پر اسرار بلا کی دلکش نگاہ آنکھوں میں دیکھ کر ڈر سی گئی، دل میں جکڑ گیا۔ عجیب ڈر لگا دل پر حملہ ہوا جسے وہ سمجھ نہیں پائی، پر دوسری طرف نیلی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ ایک پل اس نے ان آنکھوں کا قیدی بنا ڈالا تھا جہاں سے باہر آنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ ایک لمحے وہ جیسے کالے جادو کے زیر اثر ہوا تھا اور جادو کرنے والی کا نام اپنا کام کر کے جھٹ سے نظر جھکا گئی۔ ڈاکٹر کہاں ہیں؟ ہاشم کی بھاری سنجیدہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی اور اس نے اس کی بار نظر اٹھا کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ اسے اس شخص سے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ اس کی راز آنکھوں پر خود محسوس کہ نازلی کا دل کانپ سا گیا اور اس نے کہنے کے لیے گلابی لب واہ کیے ہوئے تھے کہ دروازہ کھل کر ڈاکٹر سیماب اندر داخل ہوئی۔ سوری میں تھوڑی لیٹ ہوگی، انہوں نے مصروف انداز میں کہا، پھر ہاشم کی طرف بڑھی۔ میں باہر آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، آنی فری ہو کر جلدی آئیں۔ اس نے آنی کے قریب ہو کر سرگوشی میں کہا اور پھر بنا نظر اٹھائے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہاشم نے خاموشی سے بند دروازے کو دیکھا۔ ڈاکٹر سیماب نے اس کے بازو کو چیک کیا، اس کے بازو پر اسٹیچز لگائے اور پھر بینڈیج کر کے انہیں دوا لکھ کر دے دی۔ ان کا شکریہ ادا کر کے وہ باہر نکلے۔ دراور بل پے کرنے چلا گیا۔ ہاشم خان نے سامنے دیکھا، وہ وہاں کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔
پھر اس نے فون بند کیا اور ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے پاس سے گزری اور وہ آگے بڑھ گیا۔ چلے نازلی، اس نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ ہاں ہاں چلو، سماب نے مسکرا کر کہا اور دونوں آگے بڑھیں۔ ہاشم خان اور دراور کلینک سے باہر نکلنے کو تھے جب ڈاکٹر سماب نے اسے آواز دی۔ ہاشم خان وہ رک کر پلٹا، پھر زوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ آپ اپنے زخم کا خیال رکھیے گا، پانی سے بچانا ہے اور بینڈیج بھی تبدیل کرواتے رہیے گا۔ وہ مسکرا کر پروفیشنل انداز میں اسے ہدایت دے رہی تھی۔ ان کی بات سنتے ہوئے ہاشم نے ایک نظر ان کے برابر بیزار سی لڑکی کھڑی نازلی کو دیکھا۔ ہاشم کے دیکھنے پر اس کی پیشانی پر بل پڑے اور وہ بیزار سی منہ پھیر کر گلاس وال پر باہر دیکھنے لگی اور اس کے ایسے منہ موڑ لینے پر ہاشم خان کی پیشانی پر شکینیں نمودار ہوئی۔ نازلی کا ایسا کرنا اسے ایک آنکھ نہ بھایا۔ دل کی یہ کیفیت سمجھنے سے وہ بالکل قاصر تھا۔ اس کانچ کی سی گڑیا کو یوں نظریں پھیرے دیکھ کر جانے کیوں اسے بے پناہ تیش آیا، وہ بھلا اسے دیکھ کر بیزار کیوں ہو رہی تھی۔ لڑکیاں تو اس کی ایک نظر کی دیوانی تھی، اس کے ایک بار دیکھنے سے اس کی اپنا آپ وار دینے پر پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ پھر جہاں تو ہاشم خان کی تمام تر توجہ کا مرکز وہ نازک سی لڑکی تھی، پھر اسے اس کی دیوانی کیوں کرنا ہوئی؟ اگر ہاشم خان کا دل اس کی نگاہ اور حسین وجود پر پلٹ پلٹ کر جا ہی رہا تھا تو وہ کیوں انجان اور بیزار پتھر بنی کھڑی تھی؟ ابھی تک وہ پگھلی کیوں نہ گئی؟ اگلی پل وہ سنجیدہ چہرے اور بال پیشانی پر پڑے ڈاکٹر سماب اوکے کہتا پلٹا اور بنا نازلی پر نگاہ ڈالے گلاس ڈور دھکیل کر باہر نکلتا چلا گیا۔ نازلی نے اس کے جاتے ہی گہری شکر بھری سانس خارج کی، پھر آنی کی طرف پلٹی۔ وہ لوگ کلینک سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھی۔ آنی کو ڈرائیو کرتے دیکھ کر وہ ان کی طرف رخ کر کے بیٹھی اور کلینک میں ہوئی ساری بات انہیں بتانے لگی کہ کیسے ان کے روم سے جانے سے پہلے ہی وہ دو پاگل لڑکے اتنی پرابلم کریٹ کی۔ سماب اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی اور استماع نے ہاشم خان کا کوئی ذکر نہ کیا۔ وہ نازلی کو عجیب سا مشکوک بندہ لگا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر نازلی پر کپکپی سی طاری ہونے لگی۔ اس نے ہاشم خان کی آنکھوں کو سوچ کے جھرجھری لی اور واقعی ایک عجیب شخص تھا۔ وہ سر جھٹک کر اسے اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد آنی نے ان کے 6 سالہ جڑواں بچے کو مولود زیب اور زارار کی باتیں کرنے لگی اور دونوں سے اسے بہت محبت تھی۔ باتوں میں مگن ہو کر وہ اگلے کچھ منٹوں میں ہی اس مشکوک شخص کو بالکل بھول چکی تھی۔ یاد رکھ کر کرنا بھی کیا تھا؟ پر کیا وہ مشکوک شخص اور مغرور باروب ضدی سا ہاشم خان اتنی آسانی سے اس نیلی آنکھوں والی کانچ سی لڑکی کو بھلا دے گا؟ اس پر تو جادو اپنا کام کر دکھایا تھا، تو کیا وہ اس کو بھلا پائے گا؟ 2 منزلہ شیشے سے بنا ہان ولا پوری آبوتاب سے کھڑا تھا۔ ہان ولا کی بے شمار روشنیاں رات کی سیاہی کو اجالے میں بدل رہی تھی۔ سیاہ گیٹ سے اندر آئیں تو نگاہ جم سی جاتی تھی۔ ہان ولا کی چاروں طرف پھولوں سے بھرا مہکتا لان تھا۔ دور دور تک رنگ برنگے پھول پھیلے تھے جو ہلکی ہوا سے رقص کر رہے تھے۔ لان کے بیچوں بیچ روشنیوں سے چمکتا شیش محل تھا جس کی گلاس والز روشنی پڑنے پر جگمگا رہی تھیں۔ فرسٹ فلور کے گلاس والز پر پردے ہٹے ہونے کی وجہ سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، جہاں گھر کا واحد فرد بڑے ہال میں رکھے صوفے پر نیم دراز تھا۔ یہ خوبصورت شیش محل اسی شخص کے خواب کی تعبیر تھا۔ یہ پیارا گھر ہاشم خان کا تھا۔ ہاشم خان جو شہزادوں کی سی آن بان رکھتا تھا، وجاہت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مغرور ایسا کہ اس کی بے رخی سے جان سے مار ڈالے اور مہربان ہونے پہ آئے تو اپنا سب کچھ وار دے۔ اس کی وجاہت پر جو چیز 4 چاند لگاتی تھی وہ تھی اس کی آنکھیں، جس میں ایک سرد پن تھا۔ بلا کی دلکش آنکھیں تھیں، سیاہ مری پلکیں اور جہاں جھانکتی سیاہ مائل آنکھیں۔ ظالم کی آنکھیں ایسا وار کرتی کہ سامنے والا چاروں شانے چت ہو جاتا۔ عورت کی حسین آنکھوں کے بارے میں تو بہت سنا ہے کہ عورتوں کی آنکھیں حسین ہو تو مرد اپنا دل ہار بیٹھتا ہے، پر اگر مرد کی آنکھیں حسین ہو تو عورت دیوانی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی آنکھ میں محبت بھی ہو تو پھر عورت کہیں کی نہیں رہتی۔ ہاشم خان کی آنکھوں میں بھی وہی جادو تھا جس سے وہ خوب واقف تھا۔ وہ ایک محبت بری نظر اگر دیکھ لیتا تو جنس مخالف پر اپنی جان وار دیتی۔ پھر کیوں وہ کانچ کی گڑیا اس کی دیوانی نہ ہوئی؟ وہ کیسے اس کی آنکھوں کے جادو سے بچ نکلی اور الٹا اپنی نیلی آنکھوں کے زہر میں جکڑ کر غائب ہو چکی تھی؟ وہ ان نیلی سمندر سی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ تیسرا دن تھا کہ اس کا دل بے چین تھا۔ نظریں اس انجان لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہلکی بڑی شیپ، سنجیدہ چہرہ، روشن الجھی آنکھیں لیے ہاشم خان
सोचो कि जाल में फंसा था। शर्ट के अपरी 2 बटन खुले थे। आज सीने कोहनियों तक फोल्ड होने की वजह से उसके मजबूत बाजू दिखाई दे रहे थे। लंबा चौड़ा मजबूत मर्द था। वो जो अपने पहाड़ों से टकराने की कुव्वत रखता था। उसके स्याह बाल मुंतशिर थे। पुरकशिश आंखों में अजीब सी कैफियत थी। लंबी सांस खींचकर उसने हाथ में पकड़ सिगरेट लबों से लगाया और एक लंबा कश लेकर धुआं हवा में सुपुर्द किया। उसकी नजरें धुएं पर जम गईं। धुएं ने एक खूबसूरत चेहरे की शक्ल इख्तियार की और वो गुमसा उसे देखने लगा। आधे घंटे से वो उसी शुगल में मसरूफ सिगरेट पी रहा था। उसने फिर कश लेकर धुआं फूंका और अब की बार हंसी चेहरे की नीली आंखों ने ले ली और वो थम गया। कभी उसे नीली आंखें परेशान करती तो कभी स्याह बाल, कभी गुलनार चेहरा तो कभी कान में पड़े वो डायमंड रिंग जिनकी चमक उसकी आंखों में चुभने लगी थी। उसने जोर से आंखें बंद करके खोली थी और इस खेल से वो तंग आ चुका था। पर क्या करता, सोचें घूम घूम कर वहीं जा रही थी। लंबी सांसें भरता और फिर सीधा होकर बैठा। सिगरेट को एश ट्रे में मसला और उसका मोबाइल रिंग हुआ। टेबल से मोबाइल उठाकर कॉल पिक की। दूसरी तरफ दरावर था जो उसके बाजू के बारे में पूछ रहा था। हूँ, आप बाजू बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान ना हो, उसने भारी आवाज में उसे तसल्ली दी। लाला, वो हान बाबा को पता चल गया है। दरावर की डरी मदम आवाज पर उसने दुखती आंख एक पल के लिए बंद की। हूँ, मैं बात कर लूंगा उनसे, तुम परेशान ना हो। दरावर के डर को महसूस करके उसने नरमी से कहा, जबकि दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। पेशानी पर सोच भरी लकीरें नमूदार हुईं। कुछ देर बात करके उसने कॉल काटी। फिर उस दिन का वाकया याद करके दांत पीसे टेबल से नया सिगरेट लेकर लबों में रखा। लाइटर से शोला भड़काकर सिगरेट के करीब गया तो सिगरेट जलने लगा। सोफे से टेक लगाकर उसने सिगरेट का लंबा सा कश लिया। दरावर की कॉल के बाद सोचो का रुख एकदम बदल गया। हान बाबा के नाम पर उसके दिल में धुआं सा भर गया था। वो हाशिम हान के वालिद मोहतरम थे, जिन्हें उसने पिछले 1 साल से नहीं देखा था। हाँ, फोन पर बात हो जाती थी, वो भी तब जब हान बाबा उस पर भड़के होते तो वो कभी उससे बात न करते। पर अपने मामलात में हाशिम खान दखल अंदाजी पसंद ना थी। 2 दिन पहले भी यही गलती कर चुका था। धुआं फूंक कर वो सामने दीवार को घूरने लगा। 2 दिन पहले वो अमजान से मिलने बड़ी हवेली जा रहा था। अमजान को उससे शिकायत थी कि वो उनसे मिलने नहीं आता, पर क्या करता, कुछ हान बाबा के फैसले और कुछ अपनी जिद के हाथों मजबूर था। फिर जब उसका दिल माँ की मोहब्बत के आगे हार जाता तब वो अमजान से मिलने के लिए कभी कभार गांव का रुख करता। पर अमजान तब भी मुकम्मल तौर पर खुश न हो पाती। वो माँ थी और माएँ भला कभी कभी अपनी औलाद से मिलकर कहाँ चैन से होती हैं। वो तो अपने जिगर के टुकड़े को हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हैं। अमजान भी यही चाहती थी, जो कि हाशिम नामुमकिन था। उस दिन भी जब उसे अमजान की शिद्दत से याद सताने लगी तो वो उनसे मिलने के लिए गांव की तरफ आया। जब गांव पहुंचा तो उसने छोटी छोटी हवेली के बिलावल और उसके दोस्तों को दरावर के से हाथापाई करते देखा। 2-3 दरावर पर भारी पड़ रहे थे। हाशिम ने जब बिलावल को दरावर पर हाथ उठाते देखा तो उसका खून खोल उठा। फिर उसे मालूम न हुआ कि वो कैसे उन तक पहुंचा और कैसे उन्हें मार मार कर जमीन बोस किया। होश में तब आया जब जमीन पर ढेर बिलावल ने उस पर चाकू वार किया और दरावर ने चिल्लाकर उसे खबरदार करना चाहा। जब तक वो संभलता चाकू उसके बाजू को चीरता चला गया। वो एक पल से लड़क कर संभला और दरावर बिलावल के पीछे भागा और दुम दबाकर भाग निकला। दरावर जल्दी से हाशिम की तरफ आया, जिसके बाजू से तेजी से खून बह रहा था। उफ लाला, इतना खून! तेजी से बहता हुआ खून देखकर दरावर की पेशानी पर पसीना चमक उठा। हाशिम उसकी उड़ती रंगत देखी तो जमीन पर गिरी शाल उठाकर उसके कंधों पर डाल दी। तुम हवेली जाओ और अमजान को बता देना कि मैं आज नहीं आ रहा। कि वो तकलीफ के मारे दांत पीस कर बोला, पहले आप चलें, आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं। हवेली में भी इन्फॉर्म कर दूंगा, चलें प्लीज, वो तेजी से बोलता हाशिम को लिए गाड़ी में बैठा और उसे अपने भाई की तकलीफ महसूस हो रही थी। वो हाशिम को चोट की वजह से इसी वजह से आई थी। वो तेज रफ्तारी से ड्राइव करता वहां से हाशिम को लेकर डॉक्टर के पास आया था। बड़ी और छोटी हवेली की दुश्मनियां तो सालों पुरानी थी। सुल्तान आगा हान बाबा और छोटी हवेली के फिरोज आगा खान चचाजाद भाई थे। कहने को दोनों का करीबी का रिश्ता था, पर वो उसे निभा दुश्मनों की तरह रहे थे। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि छोटी हवेली वाले हमेशा झगड़े और नए फसाद की वजह बनते हैं। दोनों के दरमियान झगड़े की वजह कुछ मुरब्बा ज़मीन थी जो सुल्तान आगा खान की थी, पर फिरोज आगा खान किसी भी सूरत उसे हासिल करना चाहते थे। दोनों के पास दौलत की कमी ना थी। फिरोज आगा खान बिगड़े
پکڑے بیٹھے تھے کہ زمین پر ان کا حق ہے، تو دوسری طرف خان بابا بھی اپنا حق چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ کچھ مربع زمین ان دونوں کی ضد بن چکی تھی، دونوں میں سے ایک بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ فیروز آغا خان ایک حاسد اور خود پسند انسان تھے جو ان کی خان بابا سے نہیں بنی تھی، اور ہر معاملے میں وہ بابا کی مخالفت میں کھڑے ہونا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی بالکل ایسے ہی کی تھی اور ان کی اولاد بھی ان جیسی ہی تھی۔ ان کے بیٹوں کو ان کی پوری سپورٹ حاصل تھی، اس لیے جو ان کے دل میں آتا وہ کرتے، جبکہ دوسری طرف خان بابا نے اپنے بیٹوں کو اس معاملے سے بالکل دور رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا مسئلہ ہے جس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ ہاشم ان کی بات کے ہمیشہ خلاف رہا۔ اس کے کہنا تھا کہ جب فیروز آغا خان اپنے بیٹوں کو میدان میں لا سکتا ہے تو پھر خان بابا کیوں نہیں، پر خان بابا نے سختی سے انہیں منع کیا تھا کہ وہ بیچ میں نہیں بولیں گے، پر عادت سے مجبور ہاشم کو اس سے دور نہیں رکھ پاتا تھا، جس کے نتیجے میں اسے خان بابا کی ناراضگی سہنی پڑتی تھی۔ پر پچھلے 1 سال سے جو ناراضگی ان کے بیچ دیوار کھڑی تھی، اسے ختم کرنے کے لیے خان بابا نے ایسی شرط رکھی تھی جسے ماننا ہاشم کے بس کی بات نہیں تھی۔ دونوں باپ بیٹا ایک جیسے تھے، دونوں نے ایک سے ضد بھی ٹوٹنے میں نہیں آ رہی تھی، دونوں اپنی ضد پر اڑے اپنے دل جلا رہے تھے۔ سوچوں میں گم وہ ایک دم چونکا اور ہلتے دانت پیس کر اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، سگریٹ اس کی انگلی کو جلا دیا تھا۔ سوچوں کے گرداب میں گم اسے معلوم نہ ہوا کہ سگریٹ سلگ سلگ کر اس کی انگلی جلانے کے در پہ تھا۔ اس نے جھنجھلا کر سگریٹ ایش ٹرے میں پھینک دیا اور زور سے انگلی کو مسلا۔ جلی انگلی کی پرواہ کیے بغیر وہ پھر سے نیا سگریٹ جلانے لگا۔ آج تو جیسے اس نے سگریٹ پی پی کر اپنی جان جلانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج وہ خود کو اتنا تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ یوں اتنے بڑے گھر میں تنہا تھا۔ یہ گھر جو اس کا خواب تھا، جس کی ایک ایک چیز اس نے لگن سے بنوایا تھا، اور اب صرف سونے کا پنجرا لگتا تھا جس میں وہ پچھلے 1 سال سے تنہا قید تھا۔ اب تو یہ تنہائی جان لے رہی تھی۔ 3 دنوں سے اس کی تنہائی میں وہ کہاں سی تھی جس کی تلاش میں وہ دوبارہ اسی کلینک میں گیا تھا کہ شاید وہ وہاں نظر آ جائے، پر وہ منظر سے غائب تھی۔ اسے اپنی اس حرکت پر بہت غصہ آیا کہ بھلا وہ کیوں ایک لڑکی کو ڈھونڈتا پھر رہا۔ شان کے خلاف تھا وہ تو ایسا نہ تھا، پھر کیوں؟ کیونکہ وہ ایک لڑکی کے لیے اپنا آپ بھول رہا تھا۔ بھاڑ میں گئی وہ لڑکی، تنگ آ کر اس نے چبا کر کہا۔ سوچ سوچ کر وہ تنگ آ چکا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ اسے نہیں سوچے گا، پر کیا سوچو پر بھی کبھی کسی کا بس چلا ہے۔ اپنے آپ میں مگن اس نے بڑبڑا کر سامنے دیکھا تو سیاہ آنکھوں میں حیرت جاگی، پھر لبوں کے کونوں میں ہلکی سی مسکراہٹ پلی۔ وٹا پلیزنٹ سرپرائز! اسپند یار! وہ مدھم سا مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ذہن اتنا منتشر تھا کہ اس نے اسپند کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے جگری دوست کو گلے لگایا۔ سرپرائز تو مجھے ملا ہے۔ ہاشم خان جیسا شارپ مائنڈڈ انسان اتنا مگن، اتنا انجان کب سے رہنے لگا، جو اتنی ہلچل ہونے پر بھی ہوش میں نہ آیا؟ کیا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تمہارے ساتھ؟ اس سے الگ ہو کر اسپند نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج سے پہلے اس نے ہاشم کو اتنا بے خبر اور انجان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں، تم بتاؤ اچانک ترکی سے واپسی کیسے ہو گئی؟ تم نے تو 1 ویک رکنا تھا نا؟ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بات بدلی۔ کام جلدی ختم ہو گیا اس لیے واپس آ گیا۔ یہ تم نے کیا دھواں بھرا رکھا ہے؟ خان وہ ناراض تھا، آگے بڑھ کر ونڈوز کھولنے لگا۔ اتنے سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ اتنا دھواں بھرا ہوا ہے یہاں، تم سانس کیسے لیتے ہو؟ سانس لینا ہی تو محال ہو کر اسپند کے ساتھ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا۔ تم بدلے ہوئے لگ رہے ہو۔ اسپند نے ایک مشکوک سی نظر اس پر ڈالی۔ کیوں زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہوں؟ ہاشم نے شرارت سے اسے دیکھا۔ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی۔ ہاشم خان اسے ہاشم کو گھور کر اس کے کندھے پر پنچ مارا۔ واقعی ہاشم نے مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، یس خانہ۔ اسپند جواب دے کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، جبکہ ہاشم ستاروں بھرے آسمان پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ اسپند نے ایک دم پوچھا۔ کون؟ ہاشم نے جھٹ کر چہرہ پھیر کر اسے دیکھا جسے بھاڑ میں بھیج رہے تھے۔ اسپند مسکرایا۔ کوئی نہیں ایس پی۔ وہ پھر بھی باہر دیکھنے لگا۔ تمہیں پریشان کر رکھا ہے اور کسی نے؟ ہاشم نے آبرو اٹھایا۔ اس لڑکی نے جھٹ سے جواب دیا، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ ہاشم نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاشم خان دا گریٹ کو ایک لڑکی نے پریشان کر رکھا ہے۔ وہ بار بار اسے اسی ٹاپک پہ لے کے آ رہا تھا۔ دیکھتے رہو۔ ہاشم جھنجھلایا۔ تم چڑ رہے ہو اس کے ذکر سے اور تم کہہ رہے ہو کہ کوئی لڑکی نہیں۔ نو وے۔ ہاشم کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ اس کو بار بار
میں جان جاؤں گا کہ وہ لڑکی کون ہے اور جان کر ہی رہوں گا۔ اچھا جان جانا اسپن یار ملک، اب میرا دماغ نہ کھاؤ۔ وہ تب کر وہاں سے ہٹا۔ اسپن ایک دم سے مسکرانے لگا۔ اوپ، سٹون مین پگھل رہا ہے اور شرارت سے ہاشم کے پیچھے آیا۔ شٹ اپ اسپیا۔ ہاشم کچن کی طرف بڑھا اور اسپی ہنسنے لگا۔ امجد بابا پلیز کھانا لگائیں۔ اسپی کو منہ بند کرنے کی ضرورت ہے، جو کھانا کھاتے وقت ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی تپتی بات پر اسپی کہکا لگا کر ہنسا۔ ہاں امجد بابا، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگا دیں ورنہ یہ سٹون مین مجھے مسل دے گا۔ اسپی شرارت سے بولا تو امجد بابا مسکرانے لگے۔ ان دونوں کی دوستی سے وہ واقف کے سر ہلا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جبکہ وہ دونوں حال میں واپس آئے اور اب کوئی اور فضول بات نہیں۔ ہاشم نے اسے وارن کیا۔ اوکے بتاؤ بازو کیسا ہے؟ اس نے ہنسی دبا کر بات بتلی۔ مچ بیٹر، ہاشم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہن بابا سے بات ہوئی کیا؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی۔ ہاشم نے دکھتی آنکھوں کو ہلکے سے دبایا۔ تم ان کی بات مان کیوں نہیں لیتے اور تم ان کی بات مان جاؤ۔ وہ جو چاہتے ہیں وہ ناممکن ہے اسپی، اسے بھاری آواز میں کہا۔ اسپی نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بات بدلی اور اسے ترکی میں ہوئی بزنس کی ڈیل کا بتانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے ڈنر کرنے لگے۔